بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال 11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ڈیرہ اسماعیل خان۔ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں کہ جن نے فضائل اعمال لکھی ہے شیخ زکریا رحمہ اللہ ان کے خلیفہ مجاز تھے۔ یہاں عیدگاہ میں پروگرام تھا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلسے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان کیا تھا۔ اس بیان کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ الیکشن کے دن تھے، غالباً 2013 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت میں تو کسی کو شک نہیں ہے، ہم سب نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت مولانا نے اپنی سفید داڑھی پکڑی اور یوں داڑھی کا واسطہ دے کر کہا کہ ڈی اے خان والو ووٹ کتاب کو دینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے کہا تھا۔ وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد اور میرے کانوں میں پیوست ہیں۔ پراپاگنڈا ہر دور میں چلتا ہے، معاملات ہر دور میں چلتے ہیں، لیکن علماء کرام نے ہمیشہ ہمارے مذہب کی حفاظت کی ہے۔ آپ لوگ میرے ہاں بیان میں بیٹھتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، دعا میں بیٹھتے ہیں، فتاویٰ ہم سے پوچھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عالم گونگا شیطان ہے جو حق بیان نہ کرے۔ میں جسے حق سمجھتا ہوں تو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ حضرات کے سامنے سفید داڑھی تو نہیں ہے، میں کالی داڑھی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ووٹ کتاب کو دینا۔ یہ ذہن میں رکھو۔ جو بندہ جو مسئلہ کہے، میں بحث کسی سے نہیں کرتا، مجھے نہ کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم علماء کرام کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں نہ ان کا ورکر ہوں، نہ میری کسی سیاسی جماعت میں کوئی عہدہ ہے، نہ میں ان کے جلسوں میں جلوسوں میں، صرف میں الیکشن کے موقع پہ کتاب کی تائید کرتا ہوں اور کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ بات، اس پر کئی دلائل ہیں، کئی معاملات ہیں، باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن میں آپ حضرات سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کتاب کو ووٹ دینا یا کتاب کی حمایت یافتہ کو ووٹ دینا۔ بھائی اکمل موجود ہیں، میں نے ان کو کہا آپ خود بیٹھیں، یہ جا رہے تھے کہ میرے گھر میں مہمان ہیں، میں نے کہا آپ بیٹھو، میں بات کروں گا اور کھلی کروں گا۔ نہ مجھے اس مسئلے میں کسی کا لالچ ہے، نہ مجھ سے کسی کو 1 روپے کا مسئلہ ہے، نہ کسی سے ہمیں نوکری کی طلب ہے، نہ کسی سے ہمیں کوئی پیسے کی وجہ ہے۔ رات میں نے ایک جگہ گفتگو کی تو مجھے ہماری موجودہ حکومت کی ہائی کمان، سیاسی کمان میں سے ایک بڑے بندے نے فون کیا ہے۔ میں اب نام لوں تو آپ ٹی ویوں میں اس کا نام سن کے حیران ہو جائیں گے۔ مجھے کہتے ہیں میں اتنے بڑے منسٹری کے عہدے پر ہوں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے آپ کے بیانات اپنے موبائل میں رکھ کے سناتے ہیں، اور آپ مولانا فضل الرحمان سے پیسے لے کر اس کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی 2 باتیں۔ پہلی بات ہے آپ مجھے بیان سنتے ہیں میرا تو مجھے خائن سمجھتے ہیں کہ میں پیسے لے کر بک جاؤں گا۔ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر پیسے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا مولانا سے ہمارا پیار ایسا ہے کہ ہماری جیب میں جو پیسے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی قرضہ ہے، مولانا پہ لگانا چاہیے۔ آپ کہتے ہو فلاں فلاں۔ میں نے 1 روپیہ آج تک ان سے نہیں لیا۔ میں ان کے گھر جاؤں تو میں چائے تک نہیں پیتا۔ یہ ایک بار مولانا نے زور زبر سے شربت ہمیں پلا دیا تھا، تو میں تو للہ فی اللہ بات کرتا ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ آپ میرے بیانات سنتے ہیں، اگر آپ کو میرے ممبر کے بیانات اچھے لگتے ہیں تو پھر یہ گفتگو بھی اچھی لگنی چاہیے۔ نہیں لگتی تو میں تیرے گھر میں پاؤں پڑا تھا کہ تو آ کے میری باتیں سن، نہ سن ایک نہ 10 دفعہ نہ سن۔ جھوٹ بولا جاتا ہے سیاسی اسٹیجوں پر، علماء کی پگڑی اچھالی جاتی ہے۔ یقین مانے میں نے کل کہا ہے اپنے موجودہ MNA صاحب کو، میں نے کہا علی صاحب آپ باتیں کرتے ہیں اور جملے کستے ہیں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو ہمارا وزیر اعظم اگر ختم نبوت کا محافظ ہے۔ میں نے کہا میرے ایک فیس بک پیج پہ 12 لاکھ آدمی میری گفتگو سنتا ہے، میں یہ 12 لاکھ بندہ تیرے نام پہ کرنے کے تیار ہوں، تمہیں پیج دیتا ہوں، تم PTI کے نام پہ چلانا۔ ایک بار عمران خان سے کہلا دو کہ وہ کہے ختم نبوت کے غدار مرزا قادیانی پہ لعنت ہے، ایک بار کہہ دے، وہ کہہ دے یہ میرا 12 لاکھ آدمی تمہارے لیے تحفہ ہے۔ مجھے مولانا الرحمان سے بعد میں کہنے لگے کہ مفتی صاحب کمال کرتے ہو، وہ تو خاتم النبیین کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکا، آپ یہ کہتے۔ تو اسی لیے بھائی بات ہے کھلی، ہم دین کے نام پہ سیاست کے قائل ہیں اور سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ سیاست گندی ہوئی اس لیے ہے کہ ہم نے علماء کو منتخب نہیں کی۔ تو آپ علماء کو، علماء کے حمایت یافتہ لوگوں کو اور کتاب کو اور جمعیت علماء اسلام کو، جیسے ہمارے محلے میں ادھر بھائی اکمل بیٹھے ہیں، عادل صاحب ہیں، باقی حضرات ہیں جتنے ہیں،
ان سب کی تائید کے لیے میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، امید ہے آپ میری اس بات کو سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ۔